سب سے پہلے جی پریس کلب سمبڑیال کی صحافی برادری کا بہت شکریہ جی. آپ نے تعلیم جیسے اہم مسئلے کے لیے ہمیں ایک انتہائی شاندار ماحول فراہم کیا. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن اس وقت پورے پنجاب میں ایک پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے طور پر بڑے اچھے طریقے سے ورک کر رہی ہے. اس کی باڈی ڈویژن لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر، ہر جگہ پورے پنجاب میں بڑے اچھے طریقے سے ورک کر رہی ہے. الحمدللہ جی تحصیل سمبڑیال میں بھی پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن بڑے اچھے طریقے سے پرائیویٹ سکولز کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. خرم سہیل بھٹا صدر پرائیویٹ سکولز پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن تحصیل سمبڑیال، آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. آپ نے اس اہم موضوعات پر تعلیم کے حوالے سے ہمیں موقع فراہم کیا. حالیہ جو ہمارے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب ہیں، ان کے احکامات اور بیانات کے حوالے سے ہمیں شدید جو ہے نا وہ تشویش ہے. پرائیویٹ سیکٹر انتہائی مشکلات کا شکار ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلے 4-5 سال سے پنجاب میں، پورے پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، اس کے سب سے زیادہ اثرات جو ہے نا وہ تعلیمی سیکٹر پر پڑے ہیں. کووڈ کے بعد حالات بہتر نہیں ہوئے، اور اس کے بعد در پہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں پہ در پہ ان کو مزید جو ہے نا وہ خراب کیا گیا. حالیہ جو صورتحال چل رہی ہے، پچھلے سال آپ کے سامنے 365 دنوں میں 120 دن سے زیادہ جو ہے نا وہ تعلیمی کیلنڈر نہیں چلا، اور ہمیں اس کے اوپر بہت تفشیش ہے، اور والدین کو بھی اور پرائیویٹ سکولز کو بھی. آپ کے سامنے گورنمنٹ سیکٹر کے جو جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ بڑے اچھے طریقے سے ورک کر رہے تھے، ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا، اور بہت زیادہ نقصان کیا. باقی ماندہ جو ادارے ہیں ان کو بھی 40,000 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے پرائیویٹ سیکٹر ہمارا جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اور تعلیمی نظام کو بڑے اچھے طریقے سے وہ چلا رہا ہے، لیکن اس کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے یہ پچھلے 5 ماہ میں یہ تقریباً 30 دن نہیں بنتے جو کہ بچے اسکول میں تشریف لائے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال کی وجہ سے ہمارے جو میٹرک کے طلبہ ہیں ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. رزلٹ پچھلے سال بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، اور اب مزید جو ہے نا اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. وزیر تعلیم صاحب سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے ہماری جو ہے نا وہ اپیل ہے کہ ان معاملات کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے. ہمارے وزیر موصوف دیکھیں، رات کو ان کا بیان کچھ ہوتا ہے اور دن کو کچھ ہوتا ہے، اور احکامات جو ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں. جناب سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپنے احکامات جاری کرتے ہیں اور لوگوں سے مشورے مانگتے ہیں، ٹک ٹاکرز سے، اور خاص طور پر اپنے فیس بک پر جو گورنمنٹ سیکٹر کے خصوصی طور پر ان کے پیج میں بہت زیادہ فیمیلز اور میل ٹیچرز موجود ہیں، ان سے وہ انفارمیشن مانگتے ہیں جی کیا کیا جائے، چھٹیاں کی جائیں یا اسکول لگائے جائیں یا اس طرح کے احکامات جاری کیے جائیں. آپ کے سامنے گورنمنٹ سیکٹر جو ہے نا اس کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگ تعلیم کے حوالے سے سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے، اور ان سے مشورہ لینا میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. تو وزیر تعلیم سے ہمارے محسن ہیں جی، ہمارے ادارے کو چلا رہے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں، اور یہ جو آپ نے احکامات جاری کیے ہیں 3 ماہ سے زیادہ چھٹیوں کے حوالے سے اور سمر کیمپ کے حوالے سے آپ نے احکامات جاری کیے ہیں، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. ہم اتنی چھٹیاں نہیں برداشت کر سکتے. ہمارے بچے جو ہے نا وہ روڈو پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں، اور تقریباً جو ہے نا وہ کتنے ملینز بچے جو ہے وہ اس وقت بغیر تعلیم کے جو ہے نا وہ موجود ہیں. آپ ان کی طرف دیکھیں، اور کتنے ملینز بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر جو سنبھالے ہوئے ہیں. تو کم از کم کچھ خیال کریں اور ان کو سنجیدگی سے لیں. تعلیم اور صحت ہر ریاست کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ بنیادی ترجیح ہونی چاہیے. یہ ہمارے ملک میں بڑا المیہ ہے کہ یہ بنیادی ترجیح کی بجائے آخری ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہے، اس کو کسی بھی کھاتے میں نہیں لیا جاتا، اس کے ساتھ گنونا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی ہم قلم علم اور محبت کے دائی ہیں،
استاد لوگ ہیں بادشاہ وزیر مشیر بناتے ہیں. ہم کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہونا چاہتے کہ ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے. قلم ہمارا ہتھیار ہے اور اسی کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری مودبانہ گزارش ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. اتنی چھٹیاں جو ہے نا وہ بہت زیادہ سرد علاقوں میں اور گرم علاقوں میں بھی نہیں ہوتی. کچھ بھی ہو جائے, چھوٹے موٹے معاملات ہو جائیں, جنگی حالات ہو جائیں, کسی 10ویں ملک میں دور ہو جائیں اور تعلیمی اثرات پر ہمارے ملک میں ہوتے ہیں, ہر معاملے کے حوالے سے کچھ بھی ہو جائے اور پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر کو ہی بند کیا جاتا ہے. جو بھی نزلہ گرنا ہوتا ہے وہ تعلیم پہ گرنا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. یہ ہماری قوم کے معمار ہیں, یہ آنے والا ہمارا مستقبل ہے. ہم ان لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم ان کو ٹک ٹاکرز بنا رہے ہیں, تعلیم کی طرف سے دور کر رہے ہیں. یہ بچے کیا سردیوں اور گرمیوں میں گھروں میں بیٹھتے ہیں؟ یہ گرمیوں اور سردیوں میں زیادہ باہر نکلتے ہیں. وزیر تعلیم آپ حقیقت کی طرف آئیں, آپ دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں. اب میں آپ کو ویڈیوز دے سکتا ہوں اچھے طریقے سے. ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا ورک کیا ہے کہ کیا چھٹیوں میں بچے پڑھتے ہیں. تو بالکل آپ کو 100% ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے. آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں اور یہ احکامات جو ہے نا واپس لیے جائیں. اتنی چھٹیاں قطعی طور پر برداشت نہیں کی جائیں گی. جی بہت شکریہ. حسین, پریزیڈنٹ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن ڈسٹرکٹ سیالکوٹ ہوں, اور یہ صوبہ پنجاب میں نہیں بلکہ پاکستان میں چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر میں ایک نمائندہ تنظیم ہے پرائیویٹ سکولز کی, جو اپنی خدمات پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے دے رہی ہے. اور یہ صرف پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے خدمات سر انجام نہیں دے رہی, بلکہ پیکٹا کے اندر پنجاب کے اندر بھی ان کی نمائندگی موجود ہے, جہاں سلیبس وغیرہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں, جہاں کیلنڈر ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو پچھلے سال ایک ڈیسیژن ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ جو تعلیمی کیلنڈر ہے وہ کم سے کم 200 دن پہ محیط ہوگا. تو وہ جو ایک سال پہلے ڈیسیژن ہوا, وہ جیسے ہی ہمارے اندر یہ لاک ڈاؤن والی پالیسی آئی جو ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے, وہ فوری طور پہ متاثر ہو گیا. اور پھر پاکستان کی تاریخ میں اتنی پنجاب میں لمبی چھٹیاں کبھی نہیں ہوئی, سمر ویکیشنز, جس کے لیے وزیر تعلیم مسعود رانا اسکندر صاحب نے جس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. تمام پاکستان کے اندر جتنی بھی پرائیویٹ تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری تشویش کا شکار ہیں. پرائیویٹ سکول اونرز تشویش کا شکار ہیں. والدین بڑی ہی زیادہ افسردہ ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے فیسز بھی پے کرنی ہے, لیکن ان کے بچوں نے گھروں میں رہنا بھی ہے اور پڑھائی بھی نہیں ہونی اور ان کا لاس بھی ہونا ہے. آپ یہ امیجن کر لیں کہ پرائیویٹ سکولز نے فیب کے اندر اپنے سیشن کلوز کیے, 1 مارچ 2 مارچ کو سکولز کا آغاز کیا نئے سیشن میں, 9 مارچ کو لاک ڈاؤن ہو گیا, پھر 1 مہینہ پورا لاک ڈاؤن رہا, پھر وہ 1 اپریل 2 اپریل سے نئی کلاسز ہم نے سٹارٹ کی, اور ساتھ ہی 2 دن کی اسکول کی بندش کا مطلب اناؤنسمنٹ ہو گئی. اور سارے کاروبار کھلنے کے باوجود اسکول کی بندش آج تک ویسے کی ویسی ہے. ہم کہتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ایک انڈسٹری ہے, تو ہم کہتے ہیں چلے ہمیں انڈسٹری ہی سمجھ لیا جائے. ہم کمرشلائزیشن فیس بھی ہم سے لی ہوئی ہے, ہم سارے ٹیکسز بھی پے کرتے ہیں, اور پھر ہمارے ساتھ ساری انڈسٹری ملک کی چل رہی ہوتی ہے, اس انڈسٹری کو بند کر دیا جاتا ہے. خدارا اگر یہی سمجھا جائے کہ یہ انڈسٹری ہے تو یہ کم سے کم آپ کے بچوں کے مستقبل کی انڈسٹری ہے. پرائیویٹ سکولز والوں کو اتنا اس بات کا فکر نہیں ہے کہ ہماری فیسز آ رہی ہیں نہیں آ رہی, وہ تو بچوں نے پے کرنی ہے, گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق پے کر رہے ہیں, پر منتھ وہ فیس دے رہے ہیں, لیکن جو ان کا لاس ہو رہا ہے وہ تعلیمی لاس ہو رہا ہے. وہ جو انہوں نے 200 دن کا ٹائم فریم رکھا تھا تعلیمی کیلنڈر کا, اس کو کم کر کے اب تو وہ 120-130 دن کا رہ گیا ہوا ہے. تو ہماری وزیر تعلیم مسعود سے درخواست ہے کہ ایک تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سردی گرمی کی شدت زیادہ ہے, لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو سردی اور گرمی کی شدت سے آشنا نہیں کریں گے تو وہ کل کو کیسے ایک مضبوط انسان بنیں گے, کل کو ان کی جو امیونٹی پاور ہے وہ کیسے بڑھے گی, اور وہ حالات کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے حالات کے لیے اپنی بچوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو ہم نے تیار کرنا ہے. سردیاں تو سردی برداشت کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے, گرمیاں تو اس کی بھی ہمت بچوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہماری سارے سکول پرائیویٹ تنظیموں کی, سارے سکولز کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو سمر کیمپ ہے, اگر چھٹیاں دینی بھی ہیں, بڑی ضروری ہو گئی ہیں, تو سمر کیمپ کم سے کم 1.5 منتھ کا دیا جائے,
تمام سکولز کے لیے، تمام بچوں کے لیے، تمام کلاسز کے لیے دیا جائے، اور تاکہ وہ بچے شارٹ ٹائم کے لیے آ کے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں۔ دوسرا، 9th والے بچے فارغ ہو کے ابھی 11 مئی سے واپس سکولز میں آئے ہیں، 11 مئی سے سکول آئے ہیں اور 22 مئی کو دوبارہ سکول کلوز ہونے جا رہے ہیں۔ اب وہ اس کے بعد آپ چھٹیاں نکال کے تو پیچھے دیکھیں صرف 6 منتھ بچتے ہیں۔ 6 منتھ کے اندر وہ جو سلیبس چینج کر کے دیا ہے، جو سلیبس آپ بدل کے نئی کتابیں آئی ہیں، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس میں سارے یونٹ، سارے چیپٹر، سارا کچھ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کا سلیبس جو ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے میٹرک میں، اور سلیبس بھی ٹف، لمبا بھی، بکس بھی ہیوی، اور اس کے بعد ٹائم بھی شارٹ۔ تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر تعلیم رانا اسکندر حجاز صاحب سے اور تمام پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن بالخصوص ان سے ریکویسٹ کرتی ہے، ان سے تقاضا کرتی ہے چھٹیوں کو 6 ہفتے پر محیط کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آگے جا کے ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کی ہونی چاہیے۔ کبھی اسموک کی چھٹیاں، کبھی مطلب آگے فوگ کی چھٹیاں، عجیب سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ بچوں کا بہت بڑا لاس ہو رہا ہے۔ ملینز کی تعداد میں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور جب یہ 3 مہینے کی لانگ چھٹیاں ہوتی ہیں تو نہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے بچے جو ہیں وہ کاموں پہ چلے جاتے ہیں، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے بچوں کی وہ اسکول سے نکل جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اور گورنمنٹ سیکٹر کو ان کے طریقہ کار کو الگ الگ کیا جائے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس سہولتیں موجود ہیں اور وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ پڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کو پڑھانے دیا جائے۔ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے سکولز میں ایسی سہولتیں اویلیبل نہیں ہیں، وہاں 24 آور بجلی اویلیبل نہیں ہوتی، وہاں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، یا ٹیچرز تعاون نہیں کرتے، حالانکہ بہت اچھے اچھے ٹیچرز ہیں، والنٹیرلی پڑھانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو اگر یہ موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پڑھائیں گے۔ ہم نہ صرف تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر نے 60 to 65% ایجوکیشن کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ نجی شعبے کے اندر بہت سے لوگوں کو، کسی کو پارٹ ٹائم، کسی کو فل ٹائم جابز دی ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ کا جو گورنمنٹ کا بوجھ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہم اس کے ٹیکسز بھی پے کر رہے ہیں، اور ہم بار بار یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا ہمیں پڑھانے دیں، اور آپ اپنا جو ٹائم بے شک اس کو مختصر دورانیہ کر لیں، لیکن کم سے کم 1.5 منتھ کے لیے سمر کیمپ جو ہے وہ سکولز میں ضرور ہونا چاہیے۔ تیسرا جو اہم ترین ایشو ہے، ایگزامس چل رہے ہیں، پریکٹیکلز چل رہے ہیں، بچے سکولز آ رہے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں۔ اگر دوسرے بچوں کو گرمی لگتی ہے جنہوں نے پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو جس بچے نے 3 گھنٹے کے لیے پیپر دینے کے لیے اسکول میں آنا ہے، اسے کیوں نہیں گرمی لگتی؟ وہ بھی تو اسی ملک کا بچہ ہے، وہ بھی اسی پنجاب کا رہنے والا ہے، ان کو بھی اتنی ہی گرمی لگتی ہے۔ پھر ایسے ماحول میں امتحانات بھی نہیں ہونے چاہیے، سارے امتحانات جو ہیں وہ بھی سردیوں میں چلے جانے چاہیے۔ تو محکمے کی طرف سے جو مختلف قسم کے معاملات، مختلف قسم کے پرفارمیں، کہیں کوئی ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹیچرز کو دھمکیاں اور یرغمال بنانا اور سارا کچھ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، خدارا اس پہ بھی توجہ دیں۔ بہت محنت اور لگن کے ساتھ پرائیویٹ سکول جو ہے وہ گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز کو پرموٹ بھی کر رہا ہے، بہت سے گورنمنٹ کے اقدامات اچھے بھی ہیں، اور ایک ہی درخواست ہے کہ جیسے دوسرے سیکٹرز کو آپ سپیس دیتے ہیں، اسی طرح تعلیم کے سیکٹر کو بھی سپیس دیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، آج بھی اٹھائی اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے، اور ہم اپنی بچوں کے مستقبل کے لیے یقیناً وزیر تعلیم جو ہیں وہ بھی علم دوست ہیں، شاید کوئی مجبوریاں ہوں، اور یہ پبلک کی آواز جائے گی، جب حق کے لیے بولیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ بشر صاحب، اگر جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کے مطالبات پہ غور کرتی ہے اور اس کو مان لیتی ہے، تو اگر وہ کوئی SOPs جاری کرتی ہیں تو اس پہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ کیسے؟ سب سے پہلے گورنمنٹ ہمیں بہت سے SOPs آلریڈی ہمارے اوپر رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ آج کل ایک کمپین چل رہی ہے کہ جو نان رجسٹرڈ سکول ہیں ان کو فل فور بند کیا جائے، یا وہ ایک پائپ لائن میں آ جائیں، مین سٹریم میں آ جائیں، وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک سکول رجسٹر نہیں کروائے ہوئے، میں آپ کے توسط سے بھی ان تک پیغام دے رہا ہوں کہ وہ فوری طور پہ کریں، یہ ان کی پہلی بنیادی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی آپ ادارہ چلا رہے ہیں اور آپ کسی محکمے کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس محکمے سے اپنا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی گورنمنٹ ہمیں SOPs دے گی، ہم اس کو اس کو تسلیم کریں گے، اس کو فالو کریں گے اور فالو کروائیں گے بھی۔ اور سارے لوگ جو ہیں، ساری کمیونٹی جو ہے وہ اساتذہ ہیں،
وہ یقیناً گورنمنٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہے.